السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 69 آیت 219 تا 220۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے بڑا ہے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو۔ اس طرح اللہ تعالی تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور وہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دے ان کے لیے کچھ نہ کچھ سنوارتے رہنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں ساتھ ملا لو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالی بگاڑنے والوں کو سنوارنے والوں سے جانتا ہے، اور اگر اللہ تعالی چاہتا تو تمہیں ضرور مشقت میں ڈال دیتا۔ بے شک اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یسألونک، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوئے کے تعلق سے، قل کہہ دیجئے، فیہما ان دونوں میں، اسم گناہ ہے، کبیر بہت بڑا، ومنافع اور کچھ فائدے ہیں، للناس لوگوں کے لیے، واسمہما اور ان دونوں کا گناہ، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، ماذا کیا، ينفقون وہ خرچ کریں، قل کہہ دیجئے، العفو جو ضرورت سے زائد ہو، کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ تعالی، لکم تمہارے لیے، الآیات اپنے احکام، لعلکم تاکہ تم، تتفکرون اور فکر کرو، فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت کے بارے میں، ویسألونک اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، عن الیتامى یتیموں کے بارے میں، قل کہہ دیجئے، اصلاح لہم ان کی اصلاح کرنا، خیر بہت بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تخالطوہم تم اپنے ساتھ ملا لو ان کو،
فإخوانکم تو وہ تمہارے بھائی ہیں، واللہ اور اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، المفسدہ فسادی کو، من المصلح اصلاح کرنے والے سے، ولو اور اگر شاء چاہتا اللہ تعالی، لأعنتکم تو البتہ تکلیف میں ڈال دیتا تمہیں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، عزیز بہت زبردست، حکیم بڑی حکمت والا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ان آیات بینات کے اندر اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ یہ آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق پوچھتے ہیں۔ شراب حرام ہے اور جوا بھی حرام ہے۔ شراب اور جوئے کے متعلق پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے شراب وغیرہ کے حوالے سے پہلا حکم نازل فرما دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں جن دنوں شراب کی حرمت حرام ہونے کا حکم نازل ہونے والا تھا، عمر نے کہا اے اللہ شراب کے بارے میں ہمارے لیے کوئی حکم، کوئی شافی بیان فرما، جس پر سورہ البقرہ کی یہ آیت نمبر 219 نازل ہوئی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا اور ان کے سامنے یہ آیت پڑھی گئی۔ عمر نے پھر کہا اے اللہ شراب کے تعلق سے ہمارے لیے شافی حکم بیان کر، تو اس کے تعلق سے پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، مومنو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے پاس مت جاؤ۔ پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی ہمارے لیے شافی حکم نازل فرما، تو پھر سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ 91 نمبر کی آیت نازل کی گئی، پھر کیا تم ان برے کاموں سے باز آتے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا انتہینا ہم باز آ گئے، ہم ان چیزوں سے باز آ گئے۔ مسند امام احمد ابن حنبل اور امام ابو داؤد، ترمذی اور نسائی نے بھی اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو داؤد 3670، جامع ترمذی 3049، نسائی 5542۔ تو پیارے بھائیوں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 218 میں شراب جوئے وغیرہ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ شراب کے اندر فائدے بھی ہیں، ان میں نقصان بھی ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کا گناہ، شراب اور جوئے کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ارجمن جناب عبداللہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل مسکر خمر وکل مسکر حرام، مسلم 2003، ہر نشہ آور چیز خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ تو شراب حرام ہے۔ یہاں شراب کے حوالے سے اللہ کا یہ پہلا فرمان، پہلا حکم، فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، اور اس کے جو نقصانات ہیں وہ فائدوں سے، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ فائدوں سے کہیں بڑے ہیں۔ پھر النساء میں اللہ نے نماز کو نشے کی حالت میں پڑھنے سے منع کر دیا، اور المائدہ میں اللہ نے اس کو مکمل طور پر حرام قرار دے دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فرمان کے اندر فرمایا میری امت میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور شراب اور باجوں کو
حلال کر لیں گے۔ بخاری 5590۔ اسی طرح ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور یہ کہ اس کا نام کچھ اور رکھ لیں گے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 3688۔ اب بعض لوگوں نے صرف انگور کی شراب کو خمر قرار دیا اور باقیوں کے نام دوسرے نام رکھ کر انہیں حلال کر لیا، تو یہی وہ لوگ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث کے مصداق ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس آیت میں جو ہے وہ جوئے کے تعلق سے بھی بیان فرما دیا کہ یہ میسر جوئے میں بغیر مشقت کے دوسرے کا مال آسانی سے ہاتھ لگ جاتا ہے۔ جوا اور اس قسم کی دیگر چیزیں جو جوا ہیں، جن میں جوا ہوتا ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ مثلا پانسے، لاٹری، بیمہ، سٹے، یہ سارے جوئے کی صورتیں ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ حرام ہیں۔ اب یہ کہ مسلمان ہے، اسلام کا دعویٰ بھی ہے، شراب بھی پیتا ہے، جوئے بازی بھی کرتا ہے، اور پھر شریعت نے باقاعدہ شراب خوری، شراب پینے کے حوالے سے سزائیں بھی متعین کی۔ ان آیات بینات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے خرچ کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ جو بہترین ہو، جو زائد ہو، اس کو خرچ کرنا۔ العفو، کسی چیز کا بہترین اور عمدہ ترین حصہ۔ اسی طرح العفو سے مراد جو ہے وہ زائد چیز کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے جو عمدگی میں بڑھیا ہو، اور اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اپنی اور اپنے گھر کی ضرورتوں سے زائد چیز ہو۔ اس سے مراد وہ مال ہے جو اہل و عیال اور لازمی ضروریات پر خرچ کرنے کے باوجود بچ جائے تو اس مال کو خرچ کرنا ہے، اور جس کے خرچ کرنے کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے اور یہ کہ دوسروں سے پھر سوال کرنے لگے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بہتر صدقہ وہ ہے جو خوشحالی کے ساتھ ہو اور تم پہلے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو۔ بخاری 1426۔ اور یہ حکم زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کے تعلق سے ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی مومنوں کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی خرچ کریں۔ اور خرچ کرنے کے تعلق سے پھر نبی علیہ السلام کے دیگر فرامین، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اندی دینار، میرے پاس ایک دینار ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسے کہا، انفقہ علی نفسک، اسے اپنے آپ پر، اپنی ذات پر خرچ کر۔ کہنے لگا، اندی آخر، میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اپنے اہل و عیال پر خرچ کر۔ کہنے لگا، اندی آخر، ایک اور دینار بھی میرے پاس موجود ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر اسے تو جو ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کر، ایک اور دینار ہے تو اسے اپنی اولاد پر خرچ کر۔ کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور دینار بھی ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اب تم اس کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہو، یعنی اسے کہاں خرچ کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا، خرچ کرنے کے حوالے سے، ابدا بنفسی کا فتصدق علیہا، اپنے آپ سے آغاز کرو، اپنے اوپر خرچ کرو، اور اگر کچھ بچ جائے تو اسے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، اور اہل و عیال پر بھی خرچ کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو۔
اور پھر اگر رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے بعد بھی کچھ بچ جائے تو اس کو ادھر ادھر یعنی جہاں بہتر محسوس ہو خرچ کرو۔ مسلم 997۔ اسی طرح ایک اور حدیث کے اندر فرمایا گیا، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے، اگر تم ضرورت سے زیادہ کو خرچ کر دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے روک رکھو تو یہ تمہارے لیے بدتر ہے، برا ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ مسلم 1036۔ تو پیارے بھائیو، اس حدیث کے اندر کیا فرمایا؟ جو مال ہماری ضرورت سے زیادہ ہے ہم اسے خرچ کریں، اور یاد رکھیے کہ یہ خرچ کیا ہوا ہمیں ہماری دنیا میں فائدہ دے گا، ہمیں ہماری قبر میں فائدہ دے گا۔ اور سبحان اللہ، جب قیامت کے دن ہر طرف دھوپ ہوگی، چھاؤں کا اور سائے کا کوئی نام و نشان نہیں ہوگا، مال خرچ کرنے والا، صدقہ نفلی فرضی صدقات اور خیرات کرنے والا، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا، سبحان اللہ، وہ اپنے خرچ کیے ہوئے کے سائے میں ہوگا۔ تو فرمایا کہ زائد ہے اور اس کو خرچ نہیں کرتا، تو اللہ کی راہ میں مال کا نہ دینا، خرچ نہ کرنا، یہ بندے کے لیے بدتر ہے، بدترین معاملہ ہے، اور اس کے لیے ہلاکت اور خرابی کا باعث بنتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ نے جو مال دیا ہے اس کو خرچ کریں۔ اور پھر اسی طرح ان آیات میں یہ بیان ہوا کہ آپ سے یتیموں کے متعلق پوچھتے ہیں، تو فرمایا اللہ رب العالمین نے یتیموں کے حوالے سے کہ یتیم ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ رہن سہن اکٹھا رکھو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ تعالی جانتا ہے فسادی کو بھی، اور جو خرابی کرنے والا نہیں ہے، اصلاح کرنے والا ہے، جس کی نیت میں یتیم کے مال کو کھانے کا مقصد نہیں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، اور یتیم کے مال کو جو ہڑپ کرنے کے پروگرام بنائے بیٹھا ہو اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالی جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے یتیموں کے متعلق جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جب یہ آیت اتری کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، تو لوگوں نے یتیموں کے مال کو الگ کر دیا، چنانچہ یتیموں کا کھانا خراب ہوا اور گوشت بدبودار ہوا، ان کا کھانا گوشت وغیرہ خراب ہونے لگا۔ جب یہ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ذکر کی گئی تو اس پر یہ آیت اتری، تو لوگوں نے انہیں اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس آیت سے مراد وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو پھر یتیموں کو انہوں نے اور اس کے مال کو، یتیموں کے مال کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مسند احمد اور مستدرک حاکم۔ تو ان آیات میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر مشقت نہیں ڈالی بلکہ آسانی اور وسعت پیدا فرمائی۔ کیا ہے کہ اصلاح کی نیت سے انہیں یتیموں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہو، ان کے مال ملا سکتے ہو، اور اگر محتاج ہو تو بقدر خدمت و ضرورت کچھ فائدہ بھی اٹھا سکتے ہو، اور جو غنی ہو تو وہ بہت بچے، اور محتاج ہو تو وہ جانے پہچانے طریقے سے کھا لے۔ پتہ چلا کہ یتیموں کے ساتھ خیر کا اور بہتری کا معاملہ کرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔